ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ آیت نمبر 123 124 ابھی آپ کے سامنے 122 123 اور 124 ان تین آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اتوار کے دن تفسیر چل رہی تھی، اس کے بعد اب یہاں سے ایک نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ الف لام میم میں پہلے پارے کے اندر شروع کے 4 رکوعوں میں اللہ نے یہ باتیں بتائی۔ پہلے رکوع میں اللہ نے پکے ایمان والوں کا اور پکے کافروں کا تذکرہ کیا، دوسرے رکوع میں منافقوں کا تذکرہ کیا، تیسرے رکوع میں انسانوں سے اللہ نے خطاب کیا، توحید کی دعوت دی، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے واقعوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد 5ویں رکوع سے باقاعدہ بنی اسرائیل کا قصہ اللہ نے شروع کیا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بنی اسرائیل کا یہاں پر اب تک اتنا لمبا قرآن میں تذکرہ ہوا۔ یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے تفسیر کے درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں کو اگر کسی خاندان میں بھیجا ہے تو وہ بنی اسرائیل کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ نے ان کو ایسے زمانے میں توحید اور رسالت اور آخرت کی نعمت دی تھی جس وقت پوری دنیا شرک کے اندر مبتلا تھی۔ پوری دنیا کے اندر لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور دوسری چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ کو ایک ماننے والے، رسولوں کو سچا ماننے والے، آخرت کا عقیدہ رکھنے والے، قیامت سے ڈرنے والے لوگ تھے، جو کہ قرآن کا بھی پیغام ہے۔ قرآن میں بھی یہی 3 چیزیں بتائی گئی ہیں: اللہ کو ایک ماننا، توحید، رسول اللہ کو سچا پیغمبر ماننا، رسالت، اور آخرت کا عقیدہ رکھنا۔ یہی 3 چیزیں ان کے اندر بڑی مضبوطی سے تھیں، جس کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا پر، اس زمانے کی پوری دنیا پر ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر برائیاں آتی گئیں۔ جب برائیاں آتی تو دوسرے نبی آتے اور قوم کو سمجھاتے، پھر صحیح راستے پر لاتے، پھر نبی کے جاتے ہی پھر دوبارہ ان کے اندر بگاڑ آتا۔
ایسے نبیوں کا سلسلہ چلتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت میں ان کے اندر ایسی برائیاں جڑ پکڑ گئیں کہ یہ نبیوں کو قتل کرنے والے بن گئے اور ہر قسم کا جائز ناجائز کام کرنے لگے. تو جب غلط کام یہ کرنے لگے تو جو ٹائٹل ان کو ملا تھا اللہ نے وہ ٹائٹل بھی ان سے چھین لیا. چنانچہ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں جو بالکل 5ویں رکوع کے شروع میں بتائی تھی. 5ویں رکوع کی جو تفسیر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون، اور اس کے بعد والا جو رکوع تھا 6واں رکوع، ان دونوں رکوعوں کے اندر اس آیت کی پوری تفسیر موجود ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بڑا نرالا انداز ہے. 5ویں رکوع سے لے کر تقریباً 15 رکوع تک اللہ نے تقریباً 10 رکوعوں میں آدھے پارے سے زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، ان کے بارے میں بتایا. 2 باتیں بتائی اللہ تعالیٰ نے ان 10 رکوعوں کے اندر. ایک بات تو ان پر اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات تھے، اللہ نے ان کو کیسی کیسی دولت دی تھی. اللہ نے ان کے لیے من و سلوا کو اتارا، اللہ نے ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا، اللہ نے ان کے لیے جو ہے جانور کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے لیے فلاں کیا، کئی نعمتوں کو اللہ نے ذکر کیا. سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے ان کے اندر نبیوں کو بھیجا. ایسی بہت ساری نعمتوں کو اللہ ذکر کیے. اور پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کی جو شرارتیں تھیں ان شرارتوں کو بھی اللہ نے بیان کیا. اور شرارتیں نعمتیں جو ہے بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع کے اندر بھی یہی بات پہلے بتائی ہی اور کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. یہ نہیں کہا یا ایھا الیہود، یا ایھا النصارى، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان سے کہا اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بھئی تم اپنا نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنے بڑوں کا تو خیال کرو. جیسے اگر کسی عالم کا بیٹا غلطی کرتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، اجی مولانا کے بیٹے تو جی تمہیں بولتے. مطلب کیا، مولانا کے بیٹے تو گناہ نہیں کرنا، نہیں، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. کیوں؟ تمہارے والد اتنے بڑے عالم ہیں، پھر ان کی پیٹ میں تمہیں پیدا ہو کر ایسا کام کر رہے ہیں. تو اور لوگ گناہ کرے تو بھی گناہ ہی ہے، لیکن ایک عالم کا بیٹا اگر گناہ کرے تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے باپ کا نام بدنام ہوگا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ان سے بڑے ہی پیار سے کہہ رہے ہیں بھائی اپنا نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنے باپ دادا کا خیال کرو. تمہاری جو اولاد، تمہارے جو باپ دادا ہیں ان میں انبیاء ہیں، نبیاں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر تمہاری جو ہے تمہارے باپ دادا کی نسل میں موجود ہیں. اتنے بڑے جو ہے نبی کی اولاد ہو کر ایسے کام کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر جو ہے نعمتیں کی، جو انعام، جو احسان میں نے تم پر کیا، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو. کیا کیا نعمتیں تھی. تمہارے لیے میں نے تورات دیا، میری اپنی کتاب، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ تم کو میں نے سکھایا. اگر کسی آدمی کو گوگل میپ دے دیا جائے سفر کے دوران کہ بھئی تم کو جہاں جانا ہے اس کا نقشہ یہ ہے، تو وہ خوش ہو جائے گا. اچھا ہوا بھئی مجھے تو منزل نہیں معلوم تھی، مجھے لوکیشن نہیں معلوم تھا، تمہیں گوگل میپ دے دے کے بہت مہربانی کی ہے میرے اوپر، ورنہ پتہ نہیں میں کہاں بھٹکتا آیا تھا. اسی طرح دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اس کی منزل کیا ہے، اسے کرنا کیا ہے، یہ نہیں معلوم تھا. اللہ نے کتاب دے کر بتایا کہ تم کو کرنا یہ ہے. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. ان کے اندر اللہ نے ہزاروں نبیوں کو بھیجا، ان پر مختلف قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا نعمتوں کو یاد کرو. انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، الانسان و عبد الاحسان. تو کم سے کم اس کا تو خیال رکھو، اپنے باپ دادا کا نہیں تو تمہارے اوپر جو نعمتیں ہماری ہوئی ہیں ان نعمتوں کا خیال رکھو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا.
اور ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ان کو یاد دلائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے پوری دنیا پر، جہانوں پر تم کو فضیلت دی. یعنی اپنے زمانے میں جب پوری دنیا کے اندر شرک عام تھا، کفر عام تھا، اس وقت میں کوئی توحید پر قائم نہیں تھا سوائے تمہارے. تو اللہ تعالیٰ نے توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے، نبیوں کو سچا ماننے کی وجہ سے، آخرت کا عقیدہ ماننے کی وجہ سے تم کو پوری دنیا کے لوگوں پر اللہ نے فضیلت دی تھی. اب یہ جو فضیلت تمہاری ہے اس فضیلت کا تو خیال رکھو. یہ جو فضیلت تم کو دی گئی تھی یہ تمہاری کوئی جاگیر نہیں تھی، بلکہ یہ فضیلت تمہارے لیے اس وقت تک تھی جب تک کہ تمہارے اندر اس فضیلت کی وجہ باقی ہے. اگر وہ وجہ باقی نہیں ہے تو فضیلت بھی نہیں ہے. کوئی آدمی ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس نہ کرے، ڈاکٹر تو بن گیا، ڈاکٹر بننے کے بعد 15 سال 20 سال چھوڑ دیا، پریکٹس ہی نہیں کرا، تو اب اس کو کون ڈاکٹر مانے گا؟ کوئی حافظ بن گیا، حافظ بننے کے بعد قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگایا، 10-15 سال ہو گئے، قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے، کون اسے حافظ مانے گا؟ سرٹیفکیٹ میں حافظ لکھ کر رہنے سے کوئی حافظ نہیں بنتا، ڈاکٹر لکھ کر رکھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا. وہ دولت جب تک اس کے اندر ہے تب تک اسے وہ لقب ملتا ہے. جب وہ دولت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو وہ لقب بھی نہیں دیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں جب تک تمہارے اندر اللہ کا خوف تھا، نبی کی اطاعت تھی، آخرت کا عقیدہ تھا، تم کو پوری دنیا کا سردار بنا کر رکھا تھا، اتنی بڑی تم کو نعمت دی تھی. تو اس کو یاد کرو. یہ خلاصہ پوری شرارتوں اور نعمتوں کو ذکر کرنے سے پہلے بھی اللہ نے یہ بتایا اور پوری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ بتا رہے ہیں. تو گویا شروع میں اور آخر میں دونوں جگہ خلاصے کے طور پر ان پر کیا نعمتیں ہوئیں اور وہ کیا غلطیاں کی اس کا خلاصہ اللہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کسی بھی بات کو ذہن میں بٹھانے کا. جیسے 15ویں پارے میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو اصحاب کہف کا واقعہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرے سورہ کہف میں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے شارٹ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیے. شارٹ میں 1-2-4 آیتوں میں اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیے. بیان کرنے کے بعد اب تفصیل سے قصہ بیان کر رہے ہیں. نحن نقص علیک کا جو ہے ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ بیان کرتے ہیں بول کے. تو اسی طرح قصہ ان کی شرارتیں، ان کی نعمتیں ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے شارٹ میں بتا دیا اختصار کے ساتھ، اور پھر آخر میں بھی اس کا خلاصہ بیان کریں. جیسے تقریر کرتے وقت میں ایک اچھا مقرر تقریر میں کیا کہتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ بتانا ہے کہ تکبر، گھمنڈ بہت بری چیز ہے، اس بات پر اس کو اسپیچ دینا ہے، تو سب سے پہلے آڈینس کے سامنے جب وہ آئے گا تو یہ کہے گا بھائی تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا بہت بری چیز ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا، پھر اس سے یہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، ایسا گناتا جاتا. پھر اخیر میں کیا بولتا، جب اتنے نقصانات ہیں تو لہذا کیا مت کرو، تم تکبر مت کرو، گھمنڈ مت کرو. تو شروع میں بھی وہ ایک بات بولے، آخر میں بھی وہ ایک بات بولے. کیوں؟ مقصد نقصانات گنانا کا کیا تھا، اس سے بچانا مقصد تھا. تو ویسے ہی ان کی شرارتوں، انعامات کو ذکر کرنے کا اصل مقصد کیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں. اس لیے وہی بات اللہ نے شروع میں بتائی، وہی بات اللہ نے آخر میں بھی بتائی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی کتابوں کے اندر آخرت کا تصور ختم ہو چکا تھا، کیونکہ تورات کے اندر، جس تورات کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی. اصل اللہ کی طرف سے جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کتاب کو انہوں نے بدل ڈالا، اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر تبدیل کر دی. تو اس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہی بات ملتی ہے کہ فلاں کام کرو، تمہارا فلاں دنیا کا اس میں یہ فائدہ ہے، تمہیں فلاں کام مت کرو، اس سے تمہارے فلاں دنیا کے کام کا نقصان ہوگا. تو کسی اچھے کام کے کرنے کی ترغیب کس لیے دی جا رہی کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا. کسی برے کام سے روکا کیوں جا رہا، تاکہ تمہارے فلاں دنیا کا نقصان نہ ہو. تو دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان گویا ان کا ایک مرکز بن چکا تھا. دنیا کا نفع مل رہا ہے اس لیے کام کرنا ہے، دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے اس کام کو نہیں کرنا ہے. اس طرح کا تصور ان کے اندر بیٹھ چکا تھا، آخرت کا تصور ختم ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ یاد دلا رہے ہیں
کہ دنیا کے نفع یا نقصان کے لیے نہیں کرنا ہے بلکہ آخرت کے نفع یا نقصان کے لیے کرنا ہے. اگر کسی چیز سے دنیا میں بظاہر فائدہ ہوتا ہو آخرت میں نقصان ہوتا ہو تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دھوکہ دیں گے, جھوٹ بولیں گے, ہو سکتا ہے دنیا کے اندر 4 پیسے زیادہ کما لیں لیکن آخرت کے اندر خسارہ ہوگا. اور دنیا کے نقصان سے اگر آخرت میں فائدہ ہو رہا ہو تو یہ فائدہ بڑا اچھا ہے, یہ نقصان بڑا اچھا ہے. کیوں؟ اگر آپ سچ بول کر تجارت کیے جس کی وجہ سے آپ کا 2-4 بیپار کم ہو گیا تو کوئی بات نہیں, آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ آپ کو اٹھائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اصل چیز کی طرف ان کو لے کر جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی یہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے درمیان جب بھی ایسا محسوس کرتے کہ بات چیت کا رخ دنیا کی طرف جا رہا ہے تو فوراً کیا کرتے, اس کو دین کی طرف لے کر آتے. صحابہ جا رہے, ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے تو سب دیکھ کر اسے گھن محسوس کرے تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی کون ہے جو اس جو ہے مردار جو ہے جانور کو خریدے گا. تو صحابہ نے کہا اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں خرید سکتا, اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں خرید سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اللہ کی نظر میں دنیا کی بس یہی حقیقت ہے. حالانکہ وہ ایک دنیا کی چیز تھی مگر اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سبق نکالا, آخرت کا سبق نکالا. ایک صحابی آ کر پوچھے قیامت کب آئے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم اس کے لیے کیا تیاری کیے ہو. قیامت کب آتی کی جب آتی وہ ہمارے آپ کے سوال کرنے نہیں کرنے سے کیا بھی مؤخر نہیں ہوتی, وہ تو اپنے وقت پر آئے گی. مگر مقصد یہ نہیں سوال کا, اصل کیا ہونا چاہیے سوال کہ قیامت کی تیاری ہم کیسے کریں, کیوں ہونا چاہیے. تو الغرض آپ فضائل اعمال میں منتخبہ حدیث میں بہت ساری جو حدیثوں کے اندر دیکھے ہوں گے, سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, دنیا کی چیزوں سے نکال کر دین کی طرف لے آتے تھے. کیا بولتے ہیں, من النور من الظلمات الى النور, تاریکیوں کی طرف سے نکال کر کس کی طرف لے آتے تھے, روشنی کی طرف لے آتے تھے. غلطیوں کی طرف سے نکال کر اچھائی کی طرف لاتے تھے. وہی بات قرآن نے بھی ان کے سامنے کی اور کہا جس آخرت کے عقیدے کو تم بھول کر بیٹھے ہو اسے یاد کرو, واتقوا یوما, اور یاد کرو ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی جی کسی جی کو کام نہیں آئے گا, کوئی آدمی کسی آدمی کو کام نہیں آئے گا, کوئی مرد کوئی عورت کسی دوسرے مرد یا عورت کو کام نہیں آئے گا. یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ بھئی ہم اگر غلط ہیں تو ہمارے باپ دادا ہم کو بچا لیں گے, ہمارے یعقوب علیہ السلام ہم کو بچا لیں گے, ہمارے اسحاق علیہ السلام ہم کو بچا لیں گے, ایسا خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا. تو لہذا اس دن اپنا کام خود کرو. دنیا کے اندر جب ہم ایئرپورٹ کو جاتے ہیں قیامت کا ایک چھوٹا سا نمونہ دکھتا ہے. ہم مدرسے کے سالانہ جلسے میں ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم کو دارالعلوم دیوبند سے بلائے تھے. جب حضرت کو یہاں بلائے تو مسلسل آگے پیچھے مستقل ان کے شاگرد رہتے تھے, ان کو ایک چھوٹا سا سامان بھی اٹھانے نہیں دیتے تھے, مسلسل ان کی خدمت کرتے رہتے تھے. لیکن جب ایئرپورٹ گئے ساتھ میں بالکل اندر تک جانے تک بھی ہم ان کا سامان اٹھا کر لیے. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پر پیسنجر کو خود جانا پڑتا ہے, وہاں ہم لے جا کر کیا نہیں کر سکتے, سامان پہنچا نہیں سکتے. تو یہ منظر دیکھ کر آدمی کو آخرت یاد آنی چاہیے کہ بھئی دنیا میں شاید کوئی ساتھ دے دے لیکن جیسے ہی 4 کندھوں پر سوار ہو کر جائیں گے اب کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ہم کو بس اپنے اللہ کا جو تعلق ہوگا, ہمارے جو اعمال ہوں گے وہی ساتھ دیں گے, کوئی اور ساتھ نہیں دے گا. تو ان کے دلوں میں جو بھوت سوار تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں, ہم کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہم غلطی کر بھی لیے تو ہمارے باپ دادا ہم کو کیا کریں گے, بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, مال بھی کام نہیں آئے گا, اولاد بھی کام نہیں آئے گی, کوئی چیز کام نہیں آئے گی. تو کسی آدمی کو اگر قید کر لیں تو یہ پہلا سبب ہو سکتا چھڑانے کا, یہ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل, اور ان سے کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا, کوئی بدلہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. رشوت لے کر اللہ کے پاس فرشتے چھوڑنے والے نہیں ہیں.
وہ ہماری پولیس کی طرح نہیں ہے, ہمارے محکمے کی طرح نہیں ہے کہ بھئی تھوڑا سا پیسہ لے لو اور آدمی کو پار کر دو, ایسا نہیں ہوگا. فرشتے جو ہوں گے جہنم پر, جو ذمہ دار مقرر ہوں گے, وہ تو کسی کی سننے والے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے پہلی بات تو دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں, کیونکہ اس دن سب کچھ کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. لمن الملک اليوم, آج سرداری اور بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, ایک اکیلے تنہا غالب بادشاہ اللہ کی ہے. تو اس دن تو کسی کا کچھ ہوگا بھی نہیں, اور اگر خدا نخواستہ ہوگا وہ دے گا بھی تو کچھ لیں گے نہیں, قبول کریں گے نہیں. تو کسی سزا سے بچنے کا دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے کہ فدیہ دے کر کیا کیا جائے, آدمی چھوٹ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ فدیہ بھی دے کر نہیں چھوٹ سکتے. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور کوئی سفارش بھی اس کو کام نہیں آئے گی. کبھی آدمی جیل میں چلا گیا تو بیل ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ کسی ایسے آدمی کی, وکیل کی, یا کسی دوسرے آدمی کی جو سفارش چل جاتی ہے, جس کی وجہ سے اسے بیل مل جاتی ہے اور آدمی آ کر گھر میں آرام سے رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں چلے گا. شفاعت, اس کا ذکر قرآن میں ہے, من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا. اچھی شفاعت اور بری شفاعت, دو طرح کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اچھی شفاعت اللہ قبول کریں گے. اچھی شفاعت وہ ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہو. اگر آدمی کے پاس ایمان ہوگا, ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہوگا, تھوڑے بہت اعمال میں اگر کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کی اولاد کو, ان کے ساتھ ان کی اولاد کو کیا کر دیں گے؟ جوڑ دیں گے. اولاد نیچے کے درجے میں, ماں باپ اوپر کے درجے میں ہے, اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دونوں کو ایک درجے میں کر دیں گے, اوپر کے درجے میں. اللہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے ان کی. تو ایمان کے بعد ہی سفارش قبول ہوگی, بغیر ایمان کے سفارش قبول نہیں ہوگی. تو لہذا شفاعت کا عقیدہ ہمارے اسلام کے اندر ہے, مگر کب؟ ایمان اور اعمال کے بعد. ایمان اور اعمال کے بعد بھی آدمی پوری طرح سے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے پورے اعمال میں 100% کامیاب رہا. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے پکڑ ہو سکتی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی سفارش سے, نیک بندوں کی سفارش سے آدمی کو جہنم سے بچاتے ہیں. تو ان سے یہ کہا جا رہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے, اچھے اعمال نہیں کرو گے, تو پھر کسی کی سفارش تم کو سب نفع نہیں دے گی. کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں, ان لوگوں کے لیے کوئی سفارش کرے گا بھی نہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی کرے تو قبول بھی نہیں ہوگی. تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, کسی اور طریقے سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی کوئی زور زبردستی سے لڑ جھگڑ کر کیا کر لے, فرشتوں کو ہٹا کر بھگا کر وہاں سے جو ہے اپنے لوگوں کو کھینچ کر لے جائے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جو ہے گونڈا گردی کے ذریعے سے, ڈومینیشن کے ذریعے سے بھی کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا. رشوت نہیں دے سکتا, سفارش نہیں چل سکتی, کوئی بڑا آدمی آ کر بچا کر نہیں لے جا سکتا, کوئی ہیلا بہانہ وہاں پر نہیں چلے گا. پھر چلے گا تو کیا چلے گا؟ ایمان اور اعمال, وہی کام آئیں گے, اس کے علاوہ کام نہیں آئے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ آخر میں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری شرارتیں, تم پر میرے انعامات, یہ سب بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو لہٰذا آخر میں پھر میں تمہارے کو بتا رہا ہوں کہ یہ نعمتیں تمہارے اوپر تھیں, یہ مقام تم کو تھا. اگر وہ مقام دوبارہ چاہیے تو وہ والا پہلا کام دوبارہ کرو. پہلے کیا کرتے تھے تم؟ سچے نبی کو مانتے تھے. آج بھی تمہارے درمیان سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ان پر ایمان لاؤ. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر افضل بنائیں گے, جیسا کہ صحابہ کو اللہ نے بنایا. اور اگر تم نہیں کرو گے تو جس کام کی وجہ سے تم کو فضیلت ملی تھی, اس کام کو اگر تم چھوڑ دیے تو پھر فضیلت بھی باقی نہیں رہے گی, فضیحت ہی فضیحت ہوگی, رسوائی ہی رسوائی ہوگی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں. اب تک کی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا, اب یہاں سے بنی اسماعیل کا ذکر ہے. بنی اسماعیل کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو کئی بیٹے تھے,
روایتوں میں 3 بھی آتا ہے، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن ان میں 2 بیٹے مشہور ہوئے. چھوٹی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا، ان سے بڑے بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بڑی بیوی حضرت سارہ، ان سے پیدا ہوئے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام. یعنی پہلے شادی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس سے؟ حضرت سارہ سے، مگر اولاد نہیں ہوئی. پھر دوسرے نمبر پہ شادی کس سے ہوئی؟ حضرت حاجرہ سے، جو ایک لونڈی تھی، ایک باندی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تو وہ ان کی بیوی بن گئی. تو حضرت حاجرہ دوسرے نمبر پہ نکاح میں آئی، مگر اللہ کی شان کہ دوسرے نمبر پہ جو نکاح میں آئی تھی ان سے اولاد پہلے ہو گئی، اور جو پہلے سے نکاح میں تھی ان سے اولاد نہیں ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس طرح سے جو ہے لمبا فاصلہ ہے دونوں بچوں کے درمیان. اب یہاں جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی ابھی آپ پیچھے بتائے کہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام، تو پہلے بڑے بیٹے کا تذکرہ ہونا، چھوٹے بیٹے کا آنا، بڑے کا آنا. مگر قرآن میں کیا بیان کیا گیا؟ چھوٹے بیٹے کی اولاد کا ذکر کیا گیا اور بڑے بیٹے کا تذکرہ بعد میں آ رہا. ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، مگر سب سے پہلے نبوت ان کے خاندان سے شروع ہوئی. اسماعیل علیہ السلام تو خود نبی تھے، مگر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں تھے، ان کے پوترے نبی نہیں تھے، پڑ پوتے کوئی نبی نہیں تھے. اس طرح سے ان کی اولاد میں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نبی نہیں بنے. لیکن اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. تو اس طرح سے سب سے پہلے نبوت کس میں شروع ہوئی؟ کس خاندان میں شروع ہوئی؟ اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے نبوت شروع ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے اس کا ذکر کیے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر رہے ہیں جن کی نبوت کے ذریعے دنیا ختم ہوگی، جن کی نبوت کے ذریعے دنیا ختم ہوگی. بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ان میں سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی نہیں رہے. اور آخر میں جو پیغمبر آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق بنو اسماعیل میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ بعد میں نبی کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کی اولاد کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے دنیا کیا ہوگی؟ اب ختم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر 2 بڑے گھر تھے. پہلا گھر کعبۃ اللہ اور دوسرا گھر مسجد اقصی، بیت المقدس. اب تیسری مسجد بھی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مسجد نبوی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنی ہے، اور کعبۃ اللہ دنیا کی پیدائش سے، دنیا کے وجود سے ہے. اور مسجد اقصی بھی تقریباً اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. تو دنیا کا سب سے پہلا گھر کون ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے. مکہ کو عربی میں بکہ بھی بولتے ہیں. تو سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ مکے کے اندر کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہے. تو بیت اللہ اللہ کا گھر، اور پھر مسجد اقصی وہ بھی اللہ کا گھر ہے. یہ دو جو اللہ کے بڑے گھر تھے، ان 2 گھروں کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کعبۃ اللہ یعنی بیت اللہ کو جو ہے تعمیر کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کس کی تعمیر کی؟ بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی مکہ مکرمہ میں. اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بیت المقدس مسجد اقصی کی اللہ تعالیٰ تعمیر کی. تو گویا پوری دنیا کی جو سب سے بڑی مسجدیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لی، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت لی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. اچانک سے بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں شروع ہو گیا؟ ایسا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی قوموں کا پچھلے تذکرہ ہوا ہے وہ 3 قومیں تھیں. ایک یہود
جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور دوسرے ہیں عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تیسرے ہیں مشرک بت پرست. یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فالوور کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اب ابراہیم علیہ السلام کا صحیح انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ بھئی تم تینوں مل کر جس نبی کا نام لے رہے ہو وہ نبی کبھی شرک کیے ہیں، کبھی ظلم کیے ہیں، کبھی کوئی غلط کام کیے ہیں؟ نہیں کیے. تو پھر ان کا نام لینے والے تم ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو جس کا نام لے کر تم جو ہے اپنا بڑا جن کو تم مانتے ہو وہ تمہارے بڑے تو ایسے نہیں تھے جیسے تم ہو، تو لہٰذا تم کو صحیح معنی میں ویسا بننا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تذکرہ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ تفصیلات نہیں بیان کر رہے. کیوں؟ مشرکوں کو بھی معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کون، یہودیوں کو بھی معلوم تھا، عیسائیوں کو بھی معلوم تھا. جب سب کو ان کے بارے میں معلوم تھا تو دوبارہ ان کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام عربی میں ابراہیم ہے اور بعض روایتوں میں ابراہم یہ بھی آتا ہے. چنانچہ ابھی بھی بہت ساری کہ جو ہے جگہوں پہ آپ کو ابراہم ملے گا، ابراہم کا نام ملے گا. ابراہم لنکر جو ہے امریکہ کا غالباً سب سے بڑا نیوی کا جہاز ہے، اس کا بھی نام کچھ اس طرح سے ملتا جلتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ وہ لوگ ابراہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ابراہم معاہدہ بھی ہوا تھا ابھی کچھ سال پہلے سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں. تو ابراہم کا ایک لفظ ہے جس کو ابراہیم عربی میں کہا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے زبان میں اس کو ابراہم کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم تینوں ان کو اپنا سچا پیغمبر مانتے ہو، اپنا بڑا مانتے ہو، تو تم کو ویسا بننا چاہیے جیسے انہوں تھے. یہ تو کبھی شرک نہیں کیے، کبھی غلط کام نہیں کیے، آخرت کا کبھی انکار نہیں کیے، تو پھر تم ان کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کر کے ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے، کسی کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرنے سے آدمی فالوور بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اگر جیسے میں نے اس سے پہلے مثال دی تھی، اگر باپ یہ کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. باپ بولے اچھی بات ہے بیٹے ایک گلاس پانی دو. پھر بیٹا بول رہا ابا میں آپ کے لیے جان دینے بھی تیار ہوں. اب ابا بولے اچھی بات ہے جان دینگت ہے پہلے پانی دو. تو پھر کیا بول رہا ابا میرے کو آپ پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ بات آج کر رہا خالی پانی لا کو نہیں دے رہا. تو بابا کیا کرتے ہیں؟ گلے سے لگا لیتے. ہاں جو وہ کرتے وہ دعویٰ کیا ہے؟ خالی محبت کا. لیکن دعویٰ محبت کا کرنے سے محبت ہو جاتی؟ ہاں نہیں ہوتی. گھر کو مہمان آئے اے ماشاء اللہ بول کے گھر میں بلا لے کے گیا، ناشتہ دیتا نہیں، کھانا دے رہا نہیں، دوپہر کا رات کا دے رہا نہیں، بھوکا رکھا، خالی کیا کر رہا ادب سے جا کو نیچے پیٹ میں منڈی دال کو ملتا ہے. تو مہمان بول لیتا ارے ایک گالی دے کو کھانا پیٹ بھر کو دیا تو بس بول کو نہیں. خالی محبت کے دعوے کرنے سے نہیں ہوتا کام. تو تم بھی محبت کے دعوے کر رہے ہو لیکن ان کی اتباع نہیں کر رہے ہو. تو اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری آف لائف اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے. اور جب یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا، ابتلا ابتلی ابتلان کے معنی آزمانا. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا. کس نے امتحان لیا؟ ان کے رب نے. اللہ نے کیا کیا؟ ان کا امتحان لیا. یہ امتحان کس چیز کے ذریعے تھا؟ بکلمات، کچھ باتوں کے ذریعے. فأتمہن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکمل کیا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کیسی تھی اس کو بیان کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت مرتبہ آزمایا، ان کا امتحان لیا. امتحان مدرسے کے اندر ہوتا ہے، بہت کالجوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، لیکن
وہ امتحان اس لیے ہے کیونکہ امتحان لینے والوں کو نہیں معلوم کہ کون کون سے نمبر لائے گا، اور نہیں معلوم کہ کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا، کسی کو نہیں معلوم. معلوم کرنے کے لیے امتحان لیتے، معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے؟ امتحان لیتے. بچہ بول رہا مول صاحب میرے کو پارا پکا یاد ہے، ایسا پوچھو سوال پوچھو، ہاں پوچھو مول صاحب، ہاں اب پوچھتے، پوچھ کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں یاد ہے معلوم کرتے، یا یاد نہیں ہے معلوم کرتے، کچا یاد ہے. تو جو بھی علم حاصل ہوتا وہ کب حاصل ہوتا؟ امتحان لینے کے بعد حاصل ہوتا. تو انسان امتحان لیتا ہے تو علم حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، معلوم کرنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ کتنا کامیاب ہے کتنا ناکام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب امتحان لے رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے. پھر اللہ کا امتحان لینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کا امتحان لینا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا اس لیے اللہ امتحان لے کر معلوم کر رہے، نہیں، بلکہ اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ کا علم تو ازلی ابدی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس امتحان کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے سچے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے سچے بندے ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ کسی بچے کو استاذ دیکھ لیے مغرب کے بعد بڑی محنت کے ساتھ وہ سبق یاد کر رہا ہے، اچھی طرح سے دل لگا کے یاد کر رہا، استاذ چپکے سے دیکھ لیے، دیکھے ماشاءاللہ وہ بغیر دیکھے کہ بھی پڑھ رہا، بڑی محنت کر رہا. اب تھوڑی دیر کے بعد بچے سب مل کر استاذ کے سامنے بیٹھے تو اب استاذ بول رہے ہیں دیکھو سبق یاد کرنا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں پڑھو بیٹا، بول کر وہ بچے سے کیا بول رہے ہیں؟ پڑھو بیٹے تمہیں پڑھو بول رہے ہیں. تو ان کو تو معلوم ہے اسے یاد ہے یا یاد نہیں بول کے، کہیں وہ تو نے دیکھ لیا انہیں یاد کرا سو، مگر پھر دوبارہ بچوں کے سامنے کہیں کو پڑھانے لگا رہے ہیں، یہ ترغیب دینے کے لیے کہ تمہارے کو بھی ایسا یاد کرنا چاہیے، تمہیں بھی ایسی محنت کرنا چاہیے. ایک سمجھانے کے لیے مثال بتا رہا ہوں. تو اللہ کا امتحان لینا نعوذ باللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم ہے، پھر امتحان کیوں لے رہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا امتحان لیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اگر بیان کریں گے تو کئی جمعے اس میں لگ جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے کرتے بقرعید کے موقع پر تفصیل سے آپ کے سامنے حالات آ جائیں گے. مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر میں پیدا ہوئے جس کا نام اور ہے. تیلگو میں بھی اور بولتے شہر، گاؤں، لیکن اتفاق سے اس گاؤں کا نام کیا تھا؟ اور. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گاؤں میں پیدا ہوئے اس کا نام اور تھا. تو وہاں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد جو ہے مصر گئے، مصر سے ملک شام گئے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ مجبوریوں کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ان کو؟ ہجرت کرنا پڑا. کہیں ظالم بادشاہ کی وجہ سے، کہیں اللہ کے حکم سے، کہیں کسی اور وجہ سے، الگ الگ وجہ سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی طرف سے ان کو جو ان پر آزمائشیں آتی رہی. اور ایک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، وہ بھی ایک قسم کی اللہ کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 130 پر 7 سال 130 پر 7 سال ہے. بعض روایتوں کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ ہے یا اس سے بھی کم ہے. بہرحال جو کتابوں میں لکھی ہوئی روایت ہے 130 پر 7 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی. اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں 99 سال میں، 99 ایئرس میں. اب آپ بولیں گے اس زمانے میں تو عمر 500 سال، 1000 سال تھی. نہیں، وہ ہر ایک کی نہیں تھی. میں اس سے پہلے بھی تفسیر میں بتایا ہوں، ہر ایک کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی سر کی نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو ملی تھی ویسی عمر، ورنہ ہر کسی کو اتنی بڑی عمر نہیں ملی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام آخری مرحلے میں ان کو کیا ہوئی؟ اولاد ہوئی. پھر تقریباً 113 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. سمجھ رہے؟ بڑی عمر میں اولاد کا پیدا ہونا. اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ کے اندر ڈالا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر ایسی جگہ پر لے جا کے چھوڑو جہاں چڑیا چاں نہ کرے، کوا کاں نہ کرے، جہاں
کوئی آتا جاتا نہ ہو، بالکل جہاں پانی نہیں، گھاس نہیں، پتا نہیں، ایسی جگہ پر لے جا کے چھوڑو. اللہ کی طرف سے حکم تھا، چھوڑے اور تھوڑی دیر بھی وہاں پر نہیں ٹھہرے. بیوی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، جا رہے ہیں. پھر بیوی نے آہستہ سے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں؟ تو اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کے حکم سے میں ایسا کر رہا ہوں. تو کہا پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے، پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے. ایک لطیفہ یاد آیا. یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو جو چھوڑے، وہ کہاں؟ مکے کی سرزمین میں لے جا کے چھوڑے تھے. یہ واقعہ کب پیش آیا بول تو؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کے بعد. ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے بول رہا تھا، کہتے کہ اگے دیوانی، تیرے کو اتنے اچھے گھر میں رکھوں میں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے جورو بچوں کو لے جاؤ، کہاں رکھے تھے؟ ایسی جگہ رکھے جہاں کوئی پانی نہیں، کھانا نہیں، کیا بھی نہیں، ویسی جگہ لے جا کو رکھے. تب بھی انہوں خاموش تھے. تیرے کو یہاں رکھو تو کیا نخرے کرتی ہے بول کو. تو بیوی عالم کورس کر کے تھی، کیا عالمہ تھی، انہیں کیا بعد میں بہت ظالمہ بن جاتی، اللہ معاف فرمائے. تو انہیں بولی کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام وہ بیوی بچوں کو کب چھوڑے بولے تو پہلے انہوں نمرود کی آگ میں پڑنے کے بعد صحیح سالم زندہ ہو کے باہر نکلے، تب جا کو کرے. ہمیں بھی برابر ویسے جنگل میں جا کو رہتی، تمہیں پہلے نمرود کی آگ میں پڑ کو زندہ ہو کو ہو بولے. نمرود کی آگ میں تمہیں پہلے گر کے اپنے آپ کو صحیح سالم بنا لے کے آؤ، پھر ہمیں بھی کیا کرتے ہیں جنگل میں جا کو رہتے بول کے. تو چکے مذاق میں بولا، میں بھائی مذاق میں بولی، سمجھے؟ آج کا زمانہ ایسا ہی ہے، اللہ معاف فرمائے. شادی ہو رہی تو بیوی کیا کر رہی معلوم؟ حضرت علی کیسے تھے بول کے پڑھ رہی. کئی کو بولتے اسے معلوم کرنا ہے میرے شوہر میں کیا کیا کمیاں تھی. تمہیں کیا جی ایسے ہی حضرت علی ایسے تھے دیکھو بول کو. انہیں کیا کرتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے وہ پڑھتا. کئی کو تمہیں کیا جی ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ چکی پیستے تھے ہاتھ سے، گھر میں گرینڈر رکھوں میں مکسی رکھوں تو بھی نخرے کر رہی تمہیں بول کو. حالانکہ مرد کو کرنا پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا تھا تاکہ معلوم ہو میری ذمہ داریاں کیا ہے بول کو. بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھنا چاہیے تھا تاکہ معلوم ہو میری جیسی عورت، اسلام کی عورت، وہ کیا کرے تھے بول کو. مگر یہاں ریورس، پورا انہوں ان کا پڑھ رہے، انہوں ان کا پڑھ رہے. تو ویسا ہی لوگوں کا آج معاملہ چل رہا. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آتش نمرود کے اندر ڈالا، اور پھر اس میں سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کے چھوڑو. وہ واقعہ ابھی آگے آ رہا ہے. اور پھر اسی طرح ایک موقع آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، 10-12 سال کی عمر ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. کہ بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اس واقعے، اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹائے. تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئی کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مدرسے کے امتحان کی طرح آسان نہیں تھا. مدرسے میں کیا ہوتا امتحان میں؟ اسکول میں مدرسے میں کیا ہوتا؟ 5 سوال دے کے اس میں سے 3 لکھو، 5 دے کے اس میں سے 3 لکھو. یا نہیں چلو 3 دے کے 3 لکھو بولے تو بھی لکھنا ہے. بوڑی میں گرو بول کو جملہ بولتے ہیں اردو میں مولوی صاحب. تو کیا کرنا انہوں؟ بوڑی میں گر جانا. کنویں میں کودو بول کو اردو میں ڈکٹیشن بولے تو کاپی چھٹ کو ڈالو، کنویں کو ڈالنا سو نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ اردو میں لکھنا، کنویں میں کودو بول کو. بھوکے رہو بول کو جملہ بولے تو کھانے سر کراتا نہیں، وہ رائٹنگ میں لکھتا انہیں. تو ہمارا، میرا اور آپ کا جو امتحان ہے وہ کیسا ہوتا؟ وہ کاپی پین کے ذریعے سے ہوتا. یہ بھی اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ایسا بھی امتحان لیتے تھے. میں جو لفظ سکھایا وہ بولنا، دوسرا نہیں بولنا بولتے تھے. تو وہ بھی اگرچہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مگر یہ بڑی قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے لیے. یہ کون سی قربانی ہے؟ پریکٹیکلی میدان میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے آزمائش لیے. ظاہر بات ہے خالی بچے کو بخار آ گیا تو باپ برداشت نہیں کر سکتا،
ویسا اگر باپ سے جو بیٹا 90 پر 9 سال کی عمر میں جا کے پیدا ہو رہا، بڑھاپے کی عمر میں، اور وہ بھی اتنا خوبصورت، اتنا ذہین، اتنا پیارا بچہ، اس بچے کے اللہ تعالیٰ کیا کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، تو باپ کے دل پہ کیا گزرا ہوں گا؟ لیکن انہوں یہ نہیں دیکھے کہ میرے بچے سے میں محبت کرتا ہوں، نہیں، اللہ کا حکم دیکھے، ہے نہیں؟ تو پریکٹیکلی میدان میں آگ میں کود جاؤ بول کے اللہ حکم دیے، میں آپ رہے تو کرنٹ کے وائر کو ہاتھ لگاتی، کرنٹ کے وائر کو، گرم توے کو، گرم بگونے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، ہمیں نہیں لگانا بھی چاہیے، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو کیا کریں، آگ میں کود دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے امتحانات لیے، یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کرو بولے تو کر دیے، وہ کرو بولے تو کر دیے، ذرہ برابر بھی سوچے نہیں۔ جب اپنے آپ کو 100% کھرا ثابت کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ باتوں سے مراد کیا، یہی سب چیزیں ہیں، یعنی مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کا، کبھی ہجرت کا حکم دے کے، کبھی ظالم بادشاہ کی وجہ سے، خود باپ کیا تھا، بتوں کو بنانے والا تھا، پورا خاندان کیا تھا، بتوں کو بنانے والا تھا۔ ایسے مخالف ماحول میں ہم کو کام کرنا بولے تو ہوتا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں یہ جمہوری ملک ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنے مذہب کی پھیلانے کی اجازت ہے، مگر جہاں 100 ہندو ٹھہرے وہاں جا کو کام کرو بولو، دعوت دے کو بولو، جا کو دے کو آ سکتے، کتنے دل جگرے کی بات رہتی۔ وہ کام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری بستی بت پرستی میں مبتلا ہے، اکیلے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کتنی مخالفت جھیلنی پڑی ہوں گی۔ ایسے بہرحال بہت ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ ان سے لیے، کیا بتانے کے لیے کہ میرا بندہ ایسا ہوتا ہے، میرے بندے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، میرے بندے کے فالوور ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو تم کو بھی عمل کے میدان میں کھڑا اترنا چاہیے۔ تم تو کیا کر رہے ہو، خالی دعوے کر رہے ہو، عمل میں کچھ نہیں ہو، اس لیے تم ابراہیم علیہ السلام کے ہو نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ باتوں کے ذریعے اللہ نے ان کو آزمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مسواک کا حکم دیا، کلی کرنے کا حکم دیا، ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا، ناف کے بال، زیر بغل جو بال اور زیر ناف بال کو، اسی طرح ناخنوں کو کاٹنے کو، اور اسی طرح سے جو ہے اور کچھ چیزوں کا حکم دیا صفائی سے متعلق، وہ سب کام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دی، شریعت کی بہت سارے کرنے کے کام اللہ نے بتائے، نہیں کرنے کے بہت سارے کام بتائے، ان سب چیزوں کو جیسے اللہ نے کہا ویسا انہوں نے فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے اس کو کیا کیا، مکمل کیا۔ جب ہر بات میں وہ کھڑے اترے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملا، ہوتا نہیں انعام ملتا نہیں ملتا، ارے بھائی سالہ امتحان ہونے کے بعد کیا ہوتا، انعام ملتا نہیں ملتا، امتحان ختم ہونے کے بعد وظیفہ ملتا نہیں ملتا، ہاں تو ویسا اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا، قربانی جتنی بڑی مہربانی اتنی بڑی، جس کی جتنی قربانی اس پر اتنی مہربانی۔ تو چونکہ قربانی بہت بڑی تھی تو اللہ کی مہربانی بھی بڑی ہوئی، اللہ نے کہا تم میرے لیے اتنی قربانی دیے، چلو پورے لوگوں کا میں تم کو سردار بناتا ہوں۔ قال، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کے لیے امام پیشوا بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا، پیشوا یعنی آگے رہنے والا۔ امام کس کو بولتے ہیں، جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، دین کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں جس کی اقتدا کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں، امام بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام نبی ہوتے ہیں، پھر جو ہے اولیاء اللہ، پھر علماء، یہ جو ہے کیا بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، آخر میں مسجد کے امام سب۔ تو امام سے مسجد کا امام خالی مراد نہیں ہے، اگرچہ مسجد کا امام بھی امام ہے اس اعتبار سے کہ ہم اس کی کیا کرتے ہیں، اقتدا کرتے ہیں نا۔ بادشاہ بھی اگر پیچھے نماز میں ٹھہر گیا، امام صاحب رکوع میں گیا تو انہیں ہوش ٹھہر رہا تھا، میں جاتا نہیں تمہیں جاؤ بولتا جانا، نہیں تو نہیں کیا بول کو، نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ تو ان کو جھک مار کے کیا کرنا پڑتا، اقتدا کرنا پڑتا، ان کی اتباع کرنا پڑتا۔ نماز کی امامت بھی ہے مگر وہ بات کی ہے، پہلے کس کی اتباع کرنا، اپنے نبیوں کی اتباع کرنا، اور اپنے ولیوں کی، اپنے علماء کی کیا کرنا، اتباع کرنا، ان کی بات کو ماننا، پھر آخر میں امام کی اتباع ہے وہ بھی کرنا ہے، سمجھے۔ تو آج امام کی کمی نہیں ہے قوم کے اندر، امت کے اندر،
رہبر کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ امت میں ایسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو ایک ایک عالم ایک ایک ملک کے لیے الحمدللہ کافی ہے, مگر وفادار مقتدی نہیں ہے, وفادار مقتدی نہیں ہے. ہر آدمی کیا سمجھتا, مولانا میں ضروری کمی ہے, انہوں یہ نہیں کرتے, انہوں یہ نہیں کرتے, انہوں بہت بڑے دودھ کے دھلے ہوئے. تو انسان میں کسی نہ کسی اعتبار سے کمی ہوگی. اب کوئی بیوقوف انسان اس لیے دکان سے خرید نہیں رہا کہ بھئی اس دکان میں, یہ کرانم کی دکان میں چپلا نہیں مل رہی جی, کرانم کی دکان میں چپلا نہیں مل رہی, چپل کی دکان میں کپڑے نہیں مل رہے, کئی کی دکان جی ہے, سب چیزیں رکھنا بھائی دکان بولے تو ایک زمانے میں, اب ڈی مارٹ ہے, بڑے بڑے مال ہیں, وہاں بھی کار ملتی کیا نہیں ملتی, ہر جگہ ہر چیز نہیں ملتی, زیادہ چیزیں ملتی ہوں گی لیکن ہر چیز ہر جگہ نہیں ملتی. ویسا بول کو میں دکان کو جانا خریدنا بند کر ڈالتے نہیں, جس دکان میں جو چیز ملتی وہاں سے وہ چیز لے لیتے. اسی طرح جس عالم میں جو خوبی ہے وہ لے لینا چاہیے, جس عالم میں جو خوبی ہے وہ لینا چاہیے. ہمیں کیا کرتے, کیا نہیں ہے وہ دیکھتے, اس میں کیا نہیں ہے وہ دیکھ کے چھوڑ ڈالتے اس کو, جاؤ جی آدمی برابر نہیں ہو, بھائی کس چیز میں انہیں برابر ہے وہ لے لو, جس چیز میں برابر نہیں اس میں جو برابر ہے اس کی بات لو, تو تمہیں پورے صحیح ہو جاتے, کامل ہو جاتے. تو امام مقتدا اللہ تعالیٰ کیا کرے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنائے, لیکن یہ اقتدا امام کا منصب اللہ تعالیٰ ان کو کب دیا, جب عملی طور پر اپنے آپ کو مضبوط بنائے. تو معلوم یہ ہوا کہ میدان میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیشوا بناتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے, کیسے کمزور بدن والے, 30 کلو کا بدن, اتنا کمزور بدن, زبان میں جو ہے لکنت ہے, صحیح بول نہیں پاتے تھے, ایسی کمزور جو ہے صحت کے ساتھ اللہ نے ان سے ایسا کام لیا کہ پوری دنیا کو یاد رہ گیا, اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ اس کام کو باقی رکھیں گے. تو ایک آدمی اپنے آپ کو پوری امت کے لیے گھلایا تو اللہ نے اس کو کیا کیا, رہتی دنیا تک کے لیے اس کو یاد رکھایا. ایک الیاسی رحمۃ اللہ علیہ نہیں, الیاسی رحمۃ اللہ علیہ تو دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے طلباء میں سے ایک طالب علم ہے. دارالعلوم دیوبند میں جہاں حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ جن سے پڑھے ہیں, حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, کیسے زبردست ہے. جہاں حضرت الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن گزرا ہے, جس جگہ الیاسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھے ہیں, جا کر دیکھو آج بھی گنگوں کے اندر وہ چبوترا موجود ہے جس پر بیٹھ کر وہ پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد آج بھی موجود ہے, مسجد رزاق حبیبہ بڑی ہے, وہ مسجد آج بڑی ہونے کے باوجود بھی مسجد رزاق حبیبہ سے چھوٹی ہے, جس مسجد میں الیاسی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے, جس مسجد میں رہ کر وہ علم دین حاصل کرتے تھے. آج 100 سال کے بعد وہ مسجد بڑی ہونے کے بعد بھی چھوٹی ہے. ہماری مسجد الحمدللہ بڑی ہے. ایسی تنگ جگہ پر, ایسی جگہوں پہ کیسا علم حاصل کیے ہوں گے, ان کے استاذ کیسے ہوں گے, ان کے استاذ کے استاذ کیسے ہوں گے. یہ سب اساتذہ کی, علماء کی قدر سے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ان کو نعمت دی ہے. تو جب آدمی میدان میں اپنا آپ کو کھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, مقام دیتے ہیں. مقام حاصل کرنے کے لیے وہ میدان میں کام کرتا ہے, اللہ ذلیل کرتے ہیں اس کو. یہ بہت بڑی بات ہے, عجیب اللہ کی شان ہے. نام کمانے کے لیے وہ کوئی کام کرا, سوائے ذلت سے کچھ نہیں ملتا, سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملتا. اور جو آدمی اپنے آپ کو مٹاتا ہے, چھپاتا ہے, اللہ اسے ضرور لوگوں کے اندر مشہور کرتے ہیں. اللہ کی عجیب شان ہے. تو اس لیے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے, اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے. اللہ سب کو دکھا دیں گے, سب کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کر لیے, اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرے, اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اتنا بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا. پورے لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو کیا بنایا, امام بنایا. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودی آئے, عیسائی آئے, مشرک آئے, مسلمان آئے, جتنے آئے سب کے لیے کیا تھے, وہ پیشوا تھے, کیونکہ ہر ایک ان کو اپنا بڑا مانتے تھے. اسی لیے آج یہودی, عیسائی اور مسلمانوں کو ملا کر کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ابراہیمی معاہدہ بنانا چاہ رہے ہیں. بھائی مسلمان اپنا مذہب صحیح کہ کو بولتے ہیں, ذرا تمہارا لے لیں گے, ذرا یہودیوں کا لے لیں گے, ذرا عیسائیوں کا لے لیں گے, لے کے کیا کریں گے, ایک مشترک مذہب بنائیں گے. سمجھے, ایسا کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, اس لیے کہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ان کو اللہ نے اتنا بڑا لقب دیا, کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے اور اللہ کی صحیح اتباع کرنے والے تھے. جب اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا تو جب آدمی کو اچھائی ملتی ہے
تو صحیح آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع پر اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے. قال ومن ذریتی، کہا اے اللہ آپ نے مجھے تو لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، لیکن کیا میری اولاد میں سے کچھ کو بھی کسی کو یہ لقب، یہ جو ہے عہدہ مل سکتا ہے؟ من ذریتی، میری اولاد میں سے سب کو نہیں کہا، میری اولاد میں سے کچھ کو. ان کی دعا سے ہی پتا چل گیا کہ اوپر ان لوگوں کے جو دعوے تھے کیا بول کے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں خالی یہودیاں جاتی، جنت میں خالی عیسائیت جاتی، ملکوں جو ان کے دعوے تھے وہ سب غلط. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جو ان سب کے باپ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری پوری اولاد صحیح نہیں ہے، اس لیے سے ان میں سے کچھ کو کیا کر، اے اللہ یہ امامت کا منصب عطا کر بول رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونا یہ صرف فضیلت نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے کے ساتھ وہ جو کام لے آئے تھے، وہ جو کام کرتے تھے اس کو بھی کرنا چاہیے، ورنہ صرف نسل میں پیدا ہونے سے کام نہیں بنے گا. ابو لہب کس میں سے، کون سے خاندان سے تھا؟ قریش کے خاندان میں سے تھا. نبی علیہ السلام کا خاص چچا تھا، کیا خاص چچا بننے سے، مکے میں پیدا ہونے سے جہنم کے عذاب سے بچا؟ تو کسی جگہ میں پیدا ہونا، کسی کی اولاد میں پیدا ہونا یہ کیا نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال اور ایمان کرنا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اولاد میں سے کچھ کو بھی یہ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعا تو میں قبول کر لیا، کیا کہ جیسے آپ کو لوگوں کا مقتدا، لوگوں کا پیشوا بنایا، لوگوں کے لیے امام بنایا، آپ کی اولاد میں سے بھی کسی کو یہ منصب میں دوں گا، مگر کس کو دوں گا؟ جو صحیح طریقے پر قائم ہوگا. جو ظالم ہوگا، جو کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یا جو گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوگا، فسق کے اندر مبتلا ہوگا، اس کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، کس کے حق میں؟ ان کی اولاد کے حق میں. اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کون ہے؟ جیسے اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، دونوں بھی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اسحاق علیہ السلام بھی ہے. جب دونوں ہیں تو یہودیوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے کیا ہم ہی جنت میں جائیں گے بول کے؟ نہیں ہے. اور عیسائیوں کا دعویٰ صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو من ذریتی، میری اولاد میں سے کچھ کو بولے تو اولاد میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو کسی ایک کو خاص کرنا صحیح ہے؟ نہیں ہے. لیکن تفسیر کی روشنی میں، کتابوں کی روشنی میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ نے وہ دعا اسماعیل علیہ السلام کے حق میں قبول کی. کس کے حق میں قبول کی؟ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں. کیوں؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا، مگر بھیجا تو ایسا نبی بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر سب متفق ہو گئے، اسی طرح رہتی دنیا تک کے لیے چاہ کر یا نہ چاہ کر سب کے لیے کون نبی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول کیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو کیا کیا؟ امام بنایا، ان کو پیشوا بنایا. یہ جو ہے باتیں ہیں اور کچھ ضروری باتیں، وقت ختم ہونے کی وجہ سے میں مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درخواست یہ ہے کہ تفسیر سننے والے، تقریباً 5 سالوں سے یہاں تفسیر چل رہی ہے، لیکن تفسیر سننے والے لوگوں کی تعداد نہیں بڑھتی. جتنے پہلے لوگ تھے 5-10 اتنے ہی لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ہم کو بڑی محنت کر کے آنا پڑتا ہے تفسیر کے لیے. جمعے کا دن میرے لیے تو خاص طور پر بڑی آزمائش کا دن ہے. جمعہ میں اٹھتے ہی پہلے مدرسے کی تیاری، نماز کے بعد پھر مدرسے سے جاتے جمعے کی تیاری، جمعے سے فارغ ہوتے تفسیر کی تیاری، یہاں سے جاتے ہیں مکتب سے فارغ ہونے کے بعد گھر کے کام کاج. میں آپ کے لیے قربانی دے رہا ہوں، لیکن بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ جس تیاری کے ساتھ ہم آتے ہیں، آج میں جس تیاری کے ساتھ آیا مجھے تفسیر کرتے ہوئے اطمینان نہیں ہو رہا، کیونکہ میں جو باتیں بولنا چاہ رہا تھا وہ باتیں سننے کے لیے جس طرح کا طبقہ چاہیے، جیسے لوگ چاہیے، اس طرح کے سب لوگ، اسٹوڈنٹس بھی ہوں تو اسٹوڈنٹس کے لائق کچھ باتیں ہیں وہ بتائیں گے. مدرسے کے طلباء تو دن رات یہ باتیں سنتے ہی ہیں، لیکن ہر قسم کا جب طبقہ ہوگا تو ہر ایک کے لائن کی کام کی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. لیکن 5 سال گزرنے کے بعد بھی
لوگوں کے اندر تفسیر کا اتنا شوق نظر نہیں آتا. یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. کیا وقت سیٹنگ نہیں ہوتا یا کیا ہے معلوم نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب رہتا تب جاتے, یا جب ہم گئے تب ڈاکٹر کو بلا لیتے. جب ڈاکٹر رہتا تبھی جاتے ہیں نا. اب آپ کمس کو جاؤ, 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد کیا کرنا پڑتا, اپنے ہاتھ سے پیسے دے کے انتظار کرنا پڑتا. تو جب ایک ڈاکٹر کو ہم اتنی اہمیت دے رہے, گھر میں کام کرنے والا ایک میستری, انہیں آیا تو کام ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. تو ایک عالم دین اپنا وقت فارغ کر کے آ رہا ہے تو اس کے وقت کی قیمت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہم کو جب وقت فارغ ہوگا ہم آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے. یہ بات اگر ہے تو پھر یہ غلط بات ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو آن لائن سن رہے ہیں تو پھر بہتر ہے تفسیر آن لائن کر لی جائے, آف لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے درخواست ہے کہ تفسیر میں جتنے لوگ ہونے چاہیے, مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے. میں رمضان کے اندر ناصر مسجد میں تفسیر کرتا تھا. کوئی دیکھے ہوں گے یہاں کے مسجد کے کچھ ساتھی کہ الحمدللہ تقریباً پوری مسجد بیٹھتی تھی. آدھا گھنٹہ وہاں پر تفسیر چلتی تھی ہر دن. پورے سورہ کہف کی تفسیر ہوئی, تقریباً 200 لوگ آرام سے بیٹھتے تھے تفسیر میں. تو الحمدللہ وہاں پر یہاں بھی یہ شوق نہیں بول رہا ہوں, لیکن کچھ اس میں مزید شوق بڑھانے کی ضرورت ہے. تفسیر سننا ہماری ضرورت ہے, یہ سمجھ کر جو ہے ہم تفسیر کے درس میں شریک ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.